ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی خواتین دروازوں کے پیچھے چھپ کر حضرت داہیہ کلبی کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت داہیہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی، صبح حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت داہیہ کلبی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول بتائیں آپ کیا احکامات لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت داہیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت داہیہ نے کہا، اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے داہیہ تو بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت داہیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں، اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ میں قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، مگر اب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ السلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت داہیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داہیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت داہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داہیہ بتاؤ وہ کیسا گناہ ہے؟ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی، مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ داہیہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ داہیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ یا رسول اللہ میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت داہیہ کلبی روتے جاتے اور فرماتے، اے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، داہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت داہیہ کی آنکھوں سے اشک زاروں قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں۔ پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے اپنی بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، داہیہ نہ مارنا اسے، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ داہیہ کلبی روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میں اس بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ پوچھتی جا رہی ہے، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو گردن کے گرد لپیٹ لیتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس چلی آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا
धूप में क्यों काम कर रहे हैं, छाँव में आ जाएं। बाबा ये जगह क्यों खोद रहे हैं, बाबा गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ़ करती जा रही है, लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई, मैंने धक्का दे दिया और वो कब्र में गिर गई। मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारें। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया, मुझे उसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सर रह गया, मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तौबा ख़त्म की और बोली, मेरे मालिक मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज़्ज़त देगा, जो बेटियों की इज़्ज़त बचाएगा। अल्लाह वो नबी भेज दे कि बेटियां मर रही हैं। मैंने उसे रेत में दफना दिया। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। जब ये वाक़या बता दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उतना ही रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिया फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, उस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आपने 3 दफ़ा वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा कराम भी रोने लग गए और कहने लगे, ऐ दाहिया क्यों रुलाता है हमारे आका को, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने हज़रत दाहिया से 3 बार वाक़या सुना। हज़रत दाहिया की रो रो कर कोई हालत ना रही। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाहिया को कह दें कि वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आपको नहीं माना था। मुझको और आपको इसने मान लिया है तो दाहिया का ये गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफ़ालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और 7 वाली उंगली आपस में। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की उसकी ये अहमियत है, तो जिसने 3 या 4 बेटियों की परवरिश की होगी उसकी क्या अहमियत होगी। यकीनन उनका मकाम भी अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।